ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذی وقار علماء کرام بزرگوں دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے اور اس دین نو سمجھا بھی جا چکا ہے، اس کا فہم بھی مکمل ہو چکا ہے، صرف عمل باقی ہے جڑی میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے. پھر غور فرمائیے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، وہ دی سمجھ بھی مکمل ہو چکی ہے، وہ سمجھا جا چکا ہے. ساڑی ذمہ داری صرف عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے اونچ عمل کرنا ہے جویں رسول اللہ اور صحابہ کرام نے عمل کیتا ہے. قیامت تک قرآن پاک کی کسی آیت تو اور کسی حدیث رسول تو وہ مسئلہ نہیں ثابت کرنا جڑا حضور اور صحابہ نے نہیں کیتا. کیونکہ صحابہ کرام علم وچ، عمل وچ، ایمان وچ بہت آگے سے. جس آیت تو جس حدیث تو جو عمل جو معنی انہوں نہیں سمجھ آئی وہ سانوں سمجھ آ جائے نہیں ہو سکتا. سارے فتن دا ایک کوئی جواب ہے اور ساری بدعات کا رد لئی ایک کوئی جملہ کافی ہے کہ جس آیت اور حدیث کو جڑا مسئلہ تسی ثابت کر رہے ہو کہ صحابہ کرام نے کیتا ہے یا نہیں کیتا. کسی آیت اور حدیث کو نواں معنی بیان کر کے نواں عمل ثابت کرنا اس کو بدعت کیا جائے. جتو شیخ کہ محترم مولانا ابو بکر سمدانی صاحب نے کام ختم کیتا ہے اتو میں شروع کرن لگا. ایک موضوع میں نے انہوں دیتا ہے، یقین انہوں نے انتظامیہ تو پہنچ کے دیتا ہوں نے وہ اگلے سال انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے موضوع دیتا ہے محرم. تو محرم گزر چکا ہے کہ میں تو کو کدے محرم اچھا ہی نہیں سکتا، اس واسطے ربیع الاول آ گئی ٹھیک.
جڑا مسئلہ انہوں نے من موضوع دیتا ہے یہ انہوں نے اپنا حق سی کیونکہ انہوں نے نام ابو بکر ہے نا انہوں نے چاہیے سی کہ وہ بیان فرما دے اس واسطے میں تھے اس تو آگے ہی پڑھن دی کوشش کریں گا جتوں نے بات ختم کی تھی نا اہل بدعت لئی انہیں ہاؤس تے نہیں جاؤ اور انشاءاللہ نہیں جاؤ انشاءاللہ خوش ہو بیتیا نے حوض کوثر سے نہیں جانا جاؤ تو پھر ایسا ہی ہونا انشاءاللہ تو کیڑی موج ہونی ایک پاسے ابو بکر ہونا ہے دوجے پاسے سینہ عمر ہونا ہے رافضی اونج کو نہیں ہونا بیتی اونج کو نہیں ہونا پیچھے ایسا ہی رہ جانا کی خیال ہے رافضیت اونج کو نہیں آنا پیسے ابو بکر ہے تے نال عمر ہے جتھے عمر ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ ہے شیطان تے جا نہیں سکتا سے اہل بدعت نو اونج انہاں کوشش کرنی ہے نا داخل ہونے دی جویں وڑن دی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے اونج ہٹا دیتا جاؤنا ہے پر تسی اس پاسے نہ ہو تسی دوجے پاسے جاؤ پیچھے رہ جانا ہے صحابہ کرام نے تو صحابہ کرام دے عقیدے ہوتے جماعت آل الحدیث نے اللہ کی رحمت سے جو آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اس منہج پر قائم رہے گے حوض کوثر انشاءاللہ موجود ہونا ہے تو حضور نے تشریف فرما ہونا ہے تو رج رج کے یا رسول اللہ کہنا ہے انشاءاللہ کیڑا مزہ آگے حوض کوثر تے بیٹھے ہوں گے تو سامنے رسول اللہ ہوں گا کتے کہاں گے یا رسول اللہ سان پانی پھواؤ اسا ہوتے رج کے یا رسول اللہ کہنا ہے اسا سننا جو نہیں کیونکہ تو ہوتے ہونا جو نہیں اسا ہونا ہے تفاویہ دا یا رسول اللہ پھر کیڑا پیارا ہونا جب دو اسا یا صحابہ کہتے سن یا پھر حوض کوثر تے اہل حدیث کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پانی پلا دو کی خیال ہے تے حضور نے بھر بھر کے پہلا صدیق نو دیونا بجیڑا تین مندہ دیتی آگے پھر سینہ عمر نے نالو ہونا ہے مزہ آ جاؤنا ہے حوض کوثر ہوندہ ہی ہوئے جس تے نبی ہوئے تے صدیق تے عمر ہوں تے جنت بھی ہوئی ہوندی ہے جتھے نبی ہوئے تے نال صدیق و عمر ہوں ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ جنت لئی ضروری ہے کہ تین ہستیاں تے جنت ہی لازم ہونا پہلا نبی ہوئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سبحان اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ توجہ ہے ماشاءاللہ میں سارا دن لوگوں کو بھی گاڑ ہوتا کٹھا کرتا کرتا تھکو یا تسی جا کے تسی بھی آ جائے ہاں میں لگ دی تو اڈی انشاءاللہ ڈیلی لگ نہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں لڑ ساڑنا بھی جا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان اللہ توجہ ہے نبی تے نال صدیق تے نال عمر جنت بھی ہوئی ہے تے اوہدے کوثر بھی ہوئی ہے تے جس جنت نبی نال صدیق تے عمر نو میں وہ جنت جا کے کرنا کی وہ جنت ہے ہی نہیں جنت بندی ہو دو میں جنو نبی نال صدیق بھی ہوئے تے سیدنا عمر بھی ہوئے میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا میں اسے کوثر تے بیٹھا ہوں آنگا ایک گروہ یہ تو شیخ صاحب بات ختم کر رہے ہیں ایک گروہ آئے گا انہوں دے اور میرے درمیان پردہ دیوار حیل ہو جائے گی اچانک دیوار حیل ہو جائے گی شکلہ سونیاں ہونگی تے پگڑیاں بڑیاں پیاریاں تو جو
تے کنگا تے ساوے رنگ دا لگے ہوئے پورا وہ بہو نقشہ کھچیا ہے آواز آئے گی اچانک دیوار حائل ہو جائے گی محبوب فرمان گے لگتے تھے اپنے یا رسول اللہ نے پہلی سال لگتے تھے اپنے سنان دو آواز آئے گی انکا لا تدری انکا لا تدری ما احدثو بعدک ہے میرے محبوب جی تسی نہیں جان دے توڑے تو بعد ایک کڑے کڑے کم شروع کرتے رہے بیتی لوگ نے نبی علیہ السلام سن کے کی فرمان گے سوحقاً لمن غیر بعدی انہوں میرے تو دور ہٹا دیو انہوں میرے تو دور ہٹا دیو دفع کرو دور کرو انہوں میں انہوں والے ویکڑا نہیں چاہتا انہوں پانی پیوانا نہیں چاہتا کون آنگے یوم تب یزو وجوہن جنہ دے چہرے چمک دے دمک دے آلو سننا آلو الحدیث اہل حق جنہ ساری زندگی یہی بات کہی ہے کہ تے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری اللہ انہوں دی قبر تے بے شمار رحمتہ فرمائے فرماتے ہوندے پیار اندر آگے کہندے ہوندے سن قیامت دن ہونا ہے تے میں رب نو کہنا یا اللہ من ہو دے کو سد نڑے لوٹ سبھی کر لائے حافظ صاحب دے قبر تے رب نے پوچھنا ہے عبداللہ شہوپوری لاؤڈ سپیکر کی کرنا ہی تے میں کہنا یا اللہ میں پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا اللہ میں آج پڑھنا چاہنا ساریاں بتاں چھوڑیاں سن حوض کوثر دے جام لئی کل ساتے 40ویں دے سارے کھانے چھوڑے سن کا دے لئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ کہنے والو نہ آپ کھان دے ہو نہ سانو کھان دیں دے ہو ساڑی مجبوری تے غور کیجئے وہ سارے کل 40ویں دے کھانے جنہوں سامنے ہوں دے نے وہ ساڑا بھی دل کرتا ہے لیکن اسا نقصان دنیا بھی کیوں برداشت کیتا ہے ساریاں بھکا تسان لے جانیاں نے جدو محبوب نے اپنے ہاتھ نل پانی پلانا ہے انہا أعطيناك الكوثر محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک نہ جام پلا دینا ہے پھر کدے کدے اینج بھی منظر ہوندہ ہے حافظ صاحب فرمایا کرتے سن حوض کوثر دا پانی اس وجہ تو لذیذ نہیں ہونا کہ دودھ نالو چٹا ہونا ہے حضور نے جو فرمایا دودھ نالو چٹا ہوئے گا حافظ صاحب فرماتے ہیں اس وجہ تو لذت والا نہیں ہونا کہ دودھ نالو چٹا ہوئے گا اس وجہ تو لذت والا نہیں ہونا کہ حوض کوثر دا پانی شہد نالو مٹا ہوئے گا یا برف نالو ٹھنڈا ہوئے گا یہ سارے اوصاف واقعے لیکن ساری لذت اس وجہ تو ہونی ہے پلان والے محبوب ہونگے ہاتھ محبوب دے ہونگے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک پلان والی ہوئے گی والے اسی ہونگے پلان والے حضور ہونگے پلان والے مصطفیٰ ہونگے ساری لذت سارا سکون ساری راحت سارا پیار دے دے اندر ہے کہ پلان والے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آج تک آل الحدیث اللہ دی رحمت نال کس مسلک اور کس منائی دے ہوتے کھڑے نے توجہ فرمائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر مدینہ طیبہ اندر مسجد نبی اندر آپ موجود نے آپ دے سامنے صحابہ کرام دی محفل پاک لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام ملنے واسطے ایک پنڈ جو ایک بستی دے وچوں عربی صحابی آیا ہے اس نے اپنی سواری مسجد نبی تو باہر روکی ہے روک کے بن کے اندر آیا ہے جو ہی مسجد نبی داخل ہویا ہے سامنے صحابہ کرام موجود نے تے محبوب علیہ السلام بھی تشریف فرمانے صحابہ کرام نو پوچھن لگا آن والا سلام دے کے عرض کرد کہندہ ہے اے مدینے والو اے صحابہ کرام اے مدینے کے رہنے والو میں عربی دیہاتی فلاں علاقے چو آیا میں اس بندے نو ملنا چاہنا اس ہستی نو ملنا چاہنا جنہیں نبی ان دا دعوے دار ہے جنہیں نبوت دا دعوے کیتے اس نبی نو ملنا چاہنا وہ کون ہے تم میں دسو توڑے وہ جو کون صحابہ اکرام فرمان لگے ذرا آنے والے پوچھنے والے پورے اجتماع نظر مار جڑا سب تو سونا ہے دسن دی لوڑ کو نہیں میں صدقے سونا مکھرا ٹھیک
بس اتنا ہی پڑھنا سارا توجہ فرمائیے جو پیغام میں دینا چاہنا صحابہ کرام فرمان لگے ایسے اجتماع تے نظر دوڑاؤ جڑا سب تو سونا ہے اس پورے اجتماع اندر جڑا سب تو سونا ہے پنڈ دا بندہ سی سیاڑا سمجھدار بندہ پچایت اندر بیٹھن والا بندہ پہچان کرنے والا بندہ ان پورے اجتماع تے نظر ماریے محبوبوں پہچان کے اندر جے حسن پہ فیصلہ ہوئے گا دنیا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو صورت لحاظ دنال ساری امت تو سونا نہ ہوئے ایک نبی آیا ہے جھوٹا کذاب مرزیاں دا جڑا سارا مرزیاں تو کوڑا ہے پورے مرزیاں تو بد صورت بڑے بڑے مرزائی سونے پر سارے تو گندہ تے سارے تو کوڑا تے سارے تو بد صورت کہ کچھ ہاتھ نکمہ تے نکانا تے نہیں آگا اللہ نے بڑھایا نا بس کانا ہی بد صورت نبی اونلی ضروری ہوتا ہے کہ اس جیسا قوم تو سونا کوئی نہ ہوئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دل کہ نبی علیہ السلام دے ہاتھ مبارک ہوتے میں جدوں ہاتھ رکھے ہے آپ دی ہتھیلی مبارک اتنی نرم سی میں اتنا ریشم بھی کدے نرم نہیں ویکھیا جتنے نبی علیہ السلام دی ہتھیلی مبارک جسد اطہر جتنا نرم سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا لیکن نبی واقع سونا ہونا خوبصورت ہونا ضروری ہے کہنے لگے جڑا سب تو سونا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تے فیصلہ جو ہونا تے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قریب ہو کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی پینڈو دیہاتی فلاں علاقے چو آیا تحقیق کرن لی آیا مسئلہ پوچھن لی آیا دین سمجھن لی آیا میں چند سوالات کرنا چاہنا کہ میں پنڈ اندر رہن والا اپنے مرضی نال سوال کرنگا اپنے انداز نال سوال کرنگا ناراض تے نہیں ہو گے محبوب نے فرمایا جڑا پوچھے اسی اس کو کدے ناراض نہیں ہوئے جڑا ساڑھے کل سوال کرے اسی اس کو کدے ناراض نہیں ہوئے اس سنت اسی آدمی جڑا ساڑھے کلو پوچھے اسی اسے کدے ناراض نہیں ہوئے بس پوچھنا تہاڈی ذمہ داری ہے ہم سے پوچھو کہ ہم ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے پوچھو ہم سے کہ ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں پوچھو ہم سے پاؤں کیوں جوڑتے ہیں حمدن کثیرن کیوں پڑھتے ہیں 8 تراوی کیوں پڑھتے ہیں اونچی آمین کیوں کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام کیوں پڑھتے ہیں پوچھو تم دلیل نہ دیں تو ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے اور اگر دلائل قائم ہے قرآن سے حدیث سے تو پھر غور کیجئے جس کی بات دلیل پر قائم ہو اس کی بات پہ توجہ تو کیجئے سیدنا سلیمان علیہ السلام دے زمانہ اندر ہد غیب ہو گیا سی جنہوں بیکھے نا تو ہد کو نہیں تو فرمایا مالی اللہ ہد منو کی ہو گیا میں ہد نہیں ویندہ وہ کسے صحابی نہیں آگیا ہے سلیمان یہ کیوں میں ہو سکتا ہے تجھے حاضر ناظر نہ ہو تجھے نہ بیٹھ رہا میں ہو تو نہیں دیکھ رہا یا واقعی غیب ہے آئے گا تو میں انہوں سخت سزا دیاں گا انہوں ذبح کر دیاں گا جے میری سزا تو بچنا ہے اولیاتی انی بسلطان مبین کوئی واضح ٹھوس دلیل لے کے آئے گا کی معنی قرآن اندر پرندہ بھی دلیل دے وے ہو پرندہ بھی دلیل دے ہو دی گل ہوتے غور کرنا چاہیے ہے ساڑھے ہوتے پرندہ جتنا درہم کرو جن انسان دلائل سے بات کرتے ہیں دلیل سے بات کرتے ہیں مسلک اہل حدیث کی ایک بات بھی نہیں ہے ایسی جس پر قرآن اور حدیث سے دلیل موجود نہ ہو پورا مسلک دلائل پر قائم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو سوال ناراض نہیں ہوں گے پوچھو کہنے لگا ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرا پہلا سوال، اللہ نے تو نبی بنایا ہے، تو اللہ نے نبی بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے من نبی بنایا ہے۔ کہنے لگا قسم دے سکتے ہو؟ قسم اٹھا سکتے ہو؟ پھینڈو سی نہ دے آتی تھی نو قسم دے سکتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی قسم ہے منو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تسی ساڑھے پر قسم پہ قوال ہو، اسی قسم جو پڑھو تیار آ کہ میرے محبوب نے قدر افریہ دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ ہم سے قسم اٹھوا لو جس نماز پر آج آل الحدیث قائم ہے یہ وہی نماز ہے جو بدریہ جبریل مصطفیٰ کے سینے پہ اتری ہے، جو جبریل نے پڑھ کے حضور کو سکھلائی اور حضور نے آگے امت کو سکھلائی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس کے امین آج آل الحدیث ہے۔ نماز کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو اہل حدیث نے بغیر دلیل سے لیا ہو۔ ایک سنت پر ہم قائم ہے اور جس کو نماز محمدی کہا جاتا ہے اس نماز رسول کے وارث رب کی زمین پہ آل حدیث ہے۔ اور یاد رکھیے قیامت علیہ سب سے پہلے اللہ نے اس وقت پوچھنا ہے نماز کا، نماز ٹھیک نکل آئی کہ اگے میلاد والا چیک کر کھل سی۔ سارے معاملات بعد میں کھلیں گے، پہلے نماز کھلے گی۔ نماز نہیں تو باقی سارے چکر کلوز ہے، بغیر حساب کتاب کے چوک کے جوے ہو چڑیاں چڑیاں فصلن پون تے پرانے دور دنیا کی ہوا دیا کی آندے کھبانی اسی کھبانی آنے میں تواڈے کول بولی پوچھن لگا پر میں کوئی بول کے ایویں نہ کو کدی کیڑی بولی بولا جاندا ساڈے لگے جی کھبانی این جو نہیں گلیل تو بٹا نہیں گلیل شکار ایک کھوانی ہوتی ہے اور کی جانن بیچارے بچے بکھوانی کی ہوتی ہے ساڑھے بولے پوچھو جڑے بڑھے کھوانی کی ہوتا ہے او دے وٹا پاکی دا ایک گھما کے چڑیا نو بی بیا تے مرد حکار کے پھینک دے سننا این چوک کے جدو بیتی نو جنہ میں سکیا جائے خضو فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا 70 کا لمبا 70 ہاتھ لمبا زنجیر لبو تے دے میں جھگڑو تینو دسو یا اللہ زنجیر کے اندر بھی مایا پورا ذراع 70 ذراع لو اینو ذراع دا معنی سمجھائی وہ تو دسویندہ ہی پر نبی علیہ السلام دا کھپا ذراع تھلے ہوندہ ہی تے سجا ذراع اتنے ہوندہ ہی انہوں ذراع دا مان نہیں سمجھ ہوندہ آج انہوں سمجھاؤ بس 70 ہاتھ لمبا زنجیر ہوندہ ہے اے ہاتھ اینج بنی ہے اینج نہیں بنی یہ سمجھان بات دی تھی اللہ نے انہوں ذراع دا مان ہی تو سمجھان ویچ پا کے نہ ہوتا ہے کباڑی دین گھما کے 10 بزرا دا مانا سمجھ آئی آج کتے مرین دے آئے کان الناس یؤمرون سہل بن سعد فرماتے ہیں صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو حکم ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ اوپر ہو بایاں نیچے اور ذراع پر ہاتھ باندھ رہے ذراع کہتے ہیں ہاتھ پورے کو یہ ہاتھ یہ ذراع ہے قرآن بھی یہی معنی کرتا ہے حدیث بخاری بھی یہی معنی کرتی ہے ذراع اس کو کہتے ہیں ایسے ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ ایسے نہیں باندھتے جب ایسے باندھ لیے جائیں تو پھر ناف تو تھلے جاندے ہی نہیں سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اللہ دی قسم اللہ نے من نبی بنایا کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا حضور نے ایک باری قسم چکی ہے تے اسے کلمہ پڑھ لیا میں حضور دی سنت دی کنی باری چوک چکا شاید تو آڑے جی کوئی ہاتھ سکتا بان لگا یہ بھی کوئی ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے ناف کے نیچے یہ بھی ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ساری جگہ سطر اس
اس کو سطر کہا جاتا ہے، شرمگاہ کا یہ سارے ہاتھ اس کو چھپانا فرض ہے، یہ سطر ہے، سطر پر ہاتھ نہیں باندھتے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ساری جگہ سطر ہے۔ کہتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپی رحمت اللہ علیہ کسے پوچھا بات کہتے کرنے چاہیے، انہوں نے فرمایا تسی جڑے سینے دے کیوں مانتے؟ آپ صاحب فرمانے کہ سارا قصور ہی سارا دل تو ہوتا ہے، یہی بندے دا ڈاون ڈور رہندا اسی یہ تو ہاتھ بن لیندے نو قابو کر۔ فرمایا ساڑھے قصور دل نہ ہوندہ ہے کہ اسی اتھے بن دیا۔ جہاں کا جس کا جہاں قصور ہے وہاں ہاتھ باندھے قابو کرے۔ ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں اس لیے کہ سارا قصور دل کا یا اللہ ہم نے قابو کر لیا ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ اب تو پاک ہے، یا اللہ اب تو معاف کر دے، ہم نے دل کو قابو کر لیا ہے، اس کنٹرول کر لیا، اوپر ہاتھ رکھ لیا، یا اللہ معاف کر دے۔ دو جائے کوئی ہے نہیں کھڑا ہے تو کوئی ہے نہیں کھڑا۔ پھر آپ سب نے فرمایا جب معافی مانگتے ہو تو ہاتھ کتے بنتے ہو؟ توجہ ہے، وجہ تو معافی مانگتے ہو ہاتھ کتے بنتے ہو؟ کسی کے سامنے ہاتھ بننا ہے نہیں ہاتھ بنتے ہو؟ وہ یار معاف کر دے، ہاتھ اینج پر ہاتھ کہتے ہیں اینج بھی ہاتھ بننے کرتے ہیں۔ کسی کے سامنے معافی مانگنی ہوتے ہیں ہاتھ کتے جا کے سے بننے انہیں انہیں نالے معافی مانگنے ہوتے نالے ہاتھ ادھر لے جانے معافی کرنے۔ یہی آتا ہے انداز معافی مانگنے کا۔ اللہم باعد بینی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ سن لیجئے، کہنے لگا محبوب جی قسم دے سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں قسم دے سکنا، اللہ نے نبی بنایا، آپ نے قسم اٹھائیے۔ انہیں کلمہ پڑھ لیا، جدوں کلمہ پڑھ بیٹھا ہے کہنے لگا محبوب جی تواڈے اسلام اندر دین اندر کوئی اور چیز؟ آپ نے فرمایا 5 وقت نماز۔ عرض کرتا ہے محبوب جی کچھ اور فرمایا، اگر مال نصاب نہ پہنچے زکات، اگر ماہ رمضان زندگی اندر آ جائے 1 مہینے دے روزے، یا زندگی اندر 1 مرتبہ حج۔ کہنے لگا کچھ اور فرمایا، بس یہی میرا دین ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ سب تو پہلے نماز روزے کی تھوڑی سی کمی شمی ہو جائے آپ نے گزارا، لیکن میلاد والا کام پورا رکھا۔ پورے بھی تو فرما سکتے سن، ہزاروں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں، یعنی آسانوں آندہ ہے بھائی ابلیس ہے تے باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلو چل جائیں انشاءاللہ، 12 بجے پتہ لگے گا وہ کیڑا خوشیاں منا رہے ہیں۔ فی الحال تو 11:30 نہیں ہوئے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول عرض کرتا محبوب جی کچھ اور چیز فرما، بس یہی میرا دین ہے۔ اٹھئے تے عرض کرتا ہے واللہ، پہلے نبی پاک نے قسم چکی ہے، ہون اے پیارا صحابی قسم چکتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ اے محبوب جی من اللہ دی قسم ہے جو تواڈی زبان تو سنے ہے، نہ اس دین وچ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا، نہ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا۔ یعنی پیچھا نو پلٹے ہے کہہ کہ میں اپنی قوم اندر جا رہا، نہ اضافہ کراں گا نہ کمی کراں گا، جو سنے ہے دین تواڈی زبان پاک تو اس سے عمل کراں گا، نہ اضافہ کراں گا دین وچ نہ کمی کراں گا۔ پیچھا پلٹے محبوب نے فرمایا فلا ان صدقہ، میرے صحابہ ان صدقہ، اگر یہ سچ ہے اپنے قول اندر دخل الجنہ ان صدقہ، یہ قول پکا رہا سچا رہا تے جنت داخل ہو جائے گا۔ یہ باہر نکلے ہے تے اپنی سواری تے سوار ہوئے ہے، اگے جناب مدینہ پاک تو باہر نکلے ہے تے چوہاں دی پل دے اندر اس دی سواری دا پیر پھسے ہے، سواری ڈک مگائیے گریے ہو تو گرے ہے، فوت ہو گیا ہے، حج نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھیا نہیں، حج کیتے نہیں، زکات دیتی نہیں، بس اپنی قوم ول جا رہے ہیں، دین سکھ کے قسم چوکے لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ اس دین وچ کمی کراں گا نہ اضافہ کراں گا۔ یہ بات کہہ کے جا رہے ہے،
یہ جملہ دی نجات دا سبب بن گیا ہے، اس جملے ہوتے نجات ہو گئی ہے، یہ جا رہے ہیں تے فوت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اطلاع پہنچی، حضور تشریف لے آئے، صحابہ نال نے تے توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام دے کول بیٹھ گئے، دی میت دے کول بیٹھ گئے، یہ دے سر نو اٹھایا تو مٹی چھاڑیے، مٹی چھاڑ کے حضور نے اپنی گود جو دا سر رکھ کے فرمایا ہے۔ دو روایات ایک مسند احمد دے اندر اگلے الفاظ نے، یہ حصہ جڑا میں پڑھ رہے ہوں صحیح البخاری اندر ہے، اس تو اگے مسند احمد دے اندر مختلف روایات نے، مختلف الفاظ نے توجہ فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ہوٹاں نو چومے ہیں، نبی رحمت نے دی میت دے ہوٹاں نو چوم کے فرمایا، جنہیں جنتی ویکھ، جس نے جنتی ویکھنا اس نو ویکھ لو۔ دوجی روایت اندر آپ نے فرمایا، میں نو جنت انگوراں میں نو کھادیاں ویکھ لیا ہے، اتے جنت پہنچ گیا، کیا گیا واللہ لا عزیز والا حالا، اللہ دی قسم نہ دینج کمی کرنگا نہ اضافہ کرنگا۔ اس جملے پر دنیا ایک کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بس یہی جملہ ہے، نہ نماز ابھی لکھی گئی، نہ روزہ لکھا گیا، نہ حج نہ زکاة، صرف کلمہ طیبہ آگیا، واللہ لا عزیز والا حالا ولا انکوز۔ اے اللہ اس بستی اندر یہ سارے اہل حدیث آل و سنہ بیٹھ کے کہنے لگے، اللہ تیری عزتی قسم نہ آج تک دینج کمی کیتی ہے، نہ ہی دینج اچھی بولے نہ کمی کیتی ہے، نہ ہی اضافہ کیتا ہے۔ 1400 سال تو زیادہ سبھی چکا ہے، آج بھی سی دعوت پر کہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ سن لیجئے دین کامل مکمل ہو چکا ہے، دین اندر کوئی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان دا خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، عید دا خطبہ دے 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 قربانی والی عید نہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ قربانی اسے بندے دیئے جس بندے نے قربانی نماز عید پڑھ کے جا کے قربانی کی دیئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پنڈ تو آیا، میں کیا سی جے پنڈو جاؤں مدینہ عید پڑھن واپس آواں گا لیٹ ہو جائے گی، کیوں نہ سویرے سویرے پہلے قربانی کر لواں۔ میں اتھے جانور دبا کیتا تو قربانی کر کے گوشت گوشت گھر بنا کے دے آئے اور پکا رکھنے نہ وانڈ رکھن گے تے مگروں میں عید پڑھ کے پہنچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا قربانی، گوشت تو کھا لیا ہے قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ قربانی ہمارا قربانی نہیں ہوئی، جڑا عید تو پہلے کرو دی قربانی کو نہیں، رافضی ہو تو انہوں مبارک ہو تو کسی دی بھی اللہ نے کیوں جی سزا دیتی ہے؟ رب نے سارے گروہ میں لانتا ہے مطلب عید تو بعد نہیں کرنی، تو پہلے کرنی ہے تاکہ کیونکہ تھوڑی قبول نہیں ہوئی۔ اس بات تو پہلے وہ سویرے سویرے اٹھتے بلا جناب ناشتہ سب تو پہلے قربانی تے پھر جا کے عید کی نماز، سویرے سویرے قربانی۔ اللہ نے کیسی سزا دیتی ہے جنہوں نے قبول نہیں سی ہونی، اللہ نے عید تو پہلے لا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گوشت ہو گیا قربانی نہیں، گھنٹے دا فرق لگیا ہوئے گا، فرمایا نہیں میرے پیارے قربانی نہیں، تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں ہوئی کیوں؟ تو عید کی نماز تو پہلے قربانی کی تھی، لہذا تیری کوئی نہیں ہوئی قربانی کیونکہ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ نماز پہلے قربانی بعد اندر قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نماز پہلے قربانی، ان صلاتی و نسک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پہلے نماز پھر
قربانی بولو پہلے نماز پھر تو پہلے کی تھی قربانی تیری قربانی کوئی نہیں ہوئی نماز یہ مطلب ہے جڑا حضور اپنے کسی عمل تو بعد کم سے کم انہوں پہلے کریے تھے قبول نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب توجہ فرمانا آپ نے فرمایا جدو مؤذن اذان دے وے اذان سنو تے جو کہندا کہی جاؤ جدو اذان ختم ہو جائے ثم صلوا علیہ پھر اذان تو بعد درود پڑھو میرے سے حضور فرماتے ہیں اذان تو بعد ٹھیک ہے یا رسول اللہ انشاءاللہ اسی پہلے پڑھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ میرے تو اذان تو بعد درود پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا رسول سل کے جائیے قربان جائیے یا رسول اللہ تھوڑے نام واری واری جائیے تھوڑے نام چم چم کے اکھاں تے لائیے انشاءاللہ اسی روزانہ اذان تو پہلے پڑھا نبی علیہ السلام نے اذان تو بعد پڑھنا ہے ٹھیک ہے یا رسول اسی انشاءاللہ بعد ہی پڑھا گے بعد ہی نہیں پڑھنا تھا پہلے پڑھا فرمایا کیوں یا رسول اللہ بعد وہ آپ ہی پڑھ دیں ہماری مجبوری ہے یا رسول اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ یہ کام بابیوں کا ہے ہم پہلے کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان تو بعد یا رسول اللہ انشاءاللہ پہلے حضور فرماندے نے بعد یہ فرماندہ ہے نہیں یا رسول اللہ پہلے حضور فرماندے نے جے میرے ہوتے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فرمایا اگر میرے اللہ نال پیار کرنا محبت جاننے ہو تو میری اتباع کرو یعنی میرے پیچھے چلو جو میں فرمایا وہ کرو اگر پہلے کرو گے وہ کام جو میں بعد اندر سکھلایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو اعمال باطل ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے حضور کا حکم ہے اذان کے بعد درود پڑھو جواب آیا سا پہلے پڑھنا ہے بھیا تو ضد چکی ہے بجو حضور نے کیا تھا وہ نہیں کرنا کہنا تسی بعد چھڑ دو پہلے شروع کر دو اسی مڑ بعد تو ہنی موجودگی جیسی پہلے بعد ہی پڑھیا نہیں ہو سکتا میں کہ اتفاق کر لئیے کہنے گا کہ میں کہ اتفاق کر لینا تو آڑی بھی پہلے نساڑی بعد ہی درمیان شروع کر لینے درمیان اجنا اذان روک کے نا درود پڑھ لینا یعنی ثابت نہیں میں کہ حضرت جی پہلے بھی ثابت نہیں جے درمیان میں نہیں تو پہلے بھی نہیں جے میری عقیدت پوچھو میری محبت رسول پوچھو میرا دل کرتا ہے ساڑی محبت آل الحدیث دی محبت رسول اللہ نال ساڑھے کول تے مصطفیٰ تو علاوہ محبت واسطے ہے ہی کوئی نہیں ساڑھے کول تے ملتان والی سرکار بھی موجود ہے کراچی والی سرکار بھی موجود ہے ہن نواں نواں دربار عمر شریف کا بنے ہیں جڑے لنگر مرے جی آدھان تھا وہ دربار پڑے شاہ عبداللطیف بھٹائی دے نال مزار بنا کے دفن کی طرح مزار پڑے ایڈا ولی کون ہو سکے عبداللہ شاہ غازی نال اس کا دوسری بزرگ دا بھی نال وہاں جا کے دربار بنا ہے عمر شریف کا کیونکہ نام جو شریف تھا تو کبھیا پھر اسی اعتراض کریے بھائی اولیاء اللہ نہیں تو لڑ پہن دے ہوں دسو پچھلی جڑی نسل آنی انہیں آخنا دے عمر شریف جڑا یہ بھی تو کوئی ماشاءاللہ پہنچی سرکار ہوگی نا 50 سال 60 سال بعد کوئی قوم آئے گی نا نئی جڑی کہے گی کہ یہ بھی کوئی بزرگ ہے شاہ عبداللہ غازی کے ساتھ جو دفن ہے سن لیجیے آل الحدیث کی عقیدت محبت ہمارے پاس تو محبوب کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں
ہماری محبت قل ان کان آباؤکم توجہ ہے ماشاءاللہ اور میرا دل کرتا ہے آج رات یہ تھی روی ہے توڑا کی خیال ہے انشاءاللہ اوکے ہو نا ماشاءاللہ علامہ صاحب چاہتے ہیں میں تے حسنین کو لی رہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سن لیجیے آل حدیث دا پیغام محبت مصطفیٰ دی ذات پر محبت اندر کوئی شک شبہ نہیں میرا دل کرتا ہے جی محبت عقیدت کو پوچھو ہر جملے کے بعد میرا دل کرتا ہے میں کہا اللہ اکبر پھر کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہا اللہ اکبر پھر درود پڑھو پھر کہا اللہ اکبر پھر درود پڑھو لیکن کیوں نہیں پڑھتا الیوم اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سن لیجیے آل حدیث دا پیغام میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک سن لیجیے آپ دا پیغام سن لیجیے پہلو حدیث دا پیغام سن لیجیے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ماہ ربیع الاول اندر آپ دی ولادت بھی ہوئی ہے کوئی شک نہیں آپ دی وفات پاک بھی ہوئی ہے کوئی شک نہیں لیکن کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے تسی اس مہینے اندر ہے جشن کیوں نہیں بنا دے جنیاں کیوں نہیں لگا دے سارا کام تسی کیوں نہیں کر دے اے گلیاں چلیاں صاف تسی کیوں نہیں کر دے گلیاں میں چونا کیوں نہیں تسی سٹ دے یہ کوئی ساڑھے کو پوچھے تے تسی کی جواب دے ہوگے اساں جیڑی شریعت پڑھی ہے کتاب و سنت جڑا مطالعہ کیتا اس مطالعے اندر سانے گل سمجھ آئی ہے کہ جڑی قوم اپنے نبی دی گل نہ مننے اللہ نو صفائیاں دلا دیندہ ہے جڑی قوم اپنے نبی دی نافرمانی کرے اللہ انہوں گلیاں دی صفائی دلا دیندہ ہے انہوں گلیاں دی صفائی دلا دیندہ ہے ایک ہو جا طبقہ مذہب لنگیا ہے گزرے ہے جنہی سبنا مریم دی بات کو نہیں منے آئی سبنا مریم دی نافرمانی کیتی ہے ویک لو آج تک گلیاں صاف کر رہے ہیں گلیاں دی صفائی دی ڈیوٹی اللہ والوں لگ دیئے جو انہوں لگ دیئے جڑے نبی پاک دیئے اطاعت نہ کرن اسی کیوں گلیاں صاف کریے یہ ساڑھی ذمہ داری نہیں یہ ساڑھی ذمہ داری نہیں یہ اس قوم کی ذمہ داری ہے جڑا نبیاں پر نبی پاک دی نافرمانی کرے رب انہوں لا دیندہ ہے صفائی دے کہ ساڑھے واتے گلیاں سال بعد صاف کروا دیندہ ہے چونے سٹوا دیندہ ہے نالیاں جو بدبو مکوا دیندہ ہے کہ اہل حدیثو تسی آرام کرو اسا تواڑے خادم لائے ہوئے نے وہ گلیاں صاف کر دیندے اللہ اور توفیق دے اور کچھ خرچ کرو ہجے تک کچھ گلیاں رہ جاندیاں تسی وہ بھی صاف کرو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پیغمبر دی نافرمانی کرے پیغمبر دی نافرمانی کرے اللہ نے یہ سزا دے کیوں جیا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اگر اور ترجمہ ہونے لگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اذا مانا میں کرنے لگا اللہ نو جھاڑو بڑھا دیندہ ہے تو پھرتا رہندہ ہے جھاڑو دیندہ رہندہ ہے نُوَلِّهِ ما تولا نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مصیرہ سن لیجیے
ہے اور حدیث دن کیوں نہیں بناتا ہے انداز اندر ہے کیوں نہیں سارا کچھ کرنا ہے تسی کی کرتے ہو تسی جناب پورا اس مہینے اندر آندھا جی روضہ رسول دا ماڈل بنائیندہ ہے پنڈی بٹیاں میں بننا ہونا جی روضہ رسول دا ماڈل پاک بنائیندہ ہے ماڈل بنائیندہ ہے دا روضہ دا ماڈل تے میں کہا پھر جن تسی کیوں نہیں بنان دے جے آل حدیث نوی محبت ہوں دی حضور دے روضہ دا ماڈل بنان دا میں کہا کتھے بنانا ہے دسو جن پنڈی بٹیاں دے چوک اندر میں کہا اتھے نہیں بنا سکتے جن کیوں میں کہا روضہ رسول اتھے بندا ہے جتھے جگہ جنت ہوئے پہلے جگہ کوئی جنت میں کھاؤ پاکستان اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جنہوں رب رسول نے جنت کیا ہوئے جتھے جنت نہ ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جتنی جگہ دھو لوی جتنی جگہ صاف کر لوی جتنی معطر کر لوی پھر بھی اس لائق و قابل نہیں اسے حضور دے روضے دا ماڈل پاک بنایا جا نہیں ہو سکتا لیکن میں حیران کی ہوندی ہے جن دسو کس بات سے میں کہ 11 ربیع الاول نو وہ ماڈل بنایا جاندہ ہے 12 نو زیارت کی تھی جاندی ہے 13 نو اسی اسے چوک تو لگنے وہ ماڈل ہوندہ نہیں وہ کدھر جاندہ ہے جانے اسی انہوں توڑ دینے میں کہا پھر بنا دے کیوں جانے زیارت واسطے میں کہا پھر توڑ دے کیوں میں کہا بنا دے کیوں جانے عقیدت اندر میں کہا پھر توڑ دے کیوں بنا دے کیوں جانے پیار اندر میں کہا توڑ دے کیوں سن لو ساڑی عقیدت ہر جگہ تے ماڈل روضہ پاک دا بنائیندہ نہیں کہ اللہ دے بندے ہو جے بن جائے تے پھر اپنے ہتھاں نال پھر اپنے ہتھاں نال توڑیندہ نہیں تے میں کہا بنایا کیسے جنہ سا بنایا ہے تے میں کہا زیارت کے نے کی جنہ سا کیتی ہے تے میں کہا توڑیا کے نے جنہ سا توڑیا ہے تے میں گستاخ کونے جنہ تسی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا نالے کیک بنا دے ہو حضور دی ملاد دے پاس دچنے عید ملاد النبی دا کیک بنا دے ہو کیک بنا کے میز ہوتے سجا کے پھر چھریاں لے کے یہ ہوتے پاک نام مبارک لے کے پھر چھریاں لے کے اینجے ٹکڑے کر دے ہو چھریاں تو آڑے تے چلتی ہیں ان کی کیک تے ہمارے دل پر چل رہی ہے تم نے حضور کے نام کیک پر لکھا کیوں جب لکھا ہے تو پھر کاٹا کیوں شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی مرتضی اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھ رہے نے قریش نال وہ جو تے الفاظ آگئے حدیثی البخاری اندر ہے یہ معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان قریش نے اعتراض کیتا ہے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے لفظ محمد رسول اللہ یہ کاٹو آپ نے فرمایا علی جی محبوب جی سلو کرنی ہے سلو باتیں قربانیاں دے میں دنیا پہندیاں نے لہذا لفظ رسول تے صحیح پھیر دے سیدنا علی فرما دے محبوب جی میں کاٹوں حضور کا نام میرے کلو نہیں ہو سکتا نالے نام لکھی جاندے ہو نالے کاٹی جاندے ہو تو پھر کھاتی جاندے ہو کوئی کیک کھاتی جاندے ہو جو حضور کا نام لکھے ہے پھر وہ میدے اندر جاندہ ہے حیاء کیجئے کی کر رہے ہو تے گستاخ سن کہی جا رہے ہو آل الحدیث اسے واسطے اے شوکتا بازیاں کرتا نہیں جو تسی کرتے ہو سانو کیا جاندہ ہے تسی بارجو لبل میں سارے کم کیوں نہیں کرتے میں پوچھنا تسی کی کرتے ہو کہنے لگے اسی تے جناب روضہ پاک بنانے تے میں کہا روضہ کیوں بناندے ہو کہنے لگے حضور دی ولادت ہوئی ہے حضور دی ولادت ہوئی ہے میں کہا ولادت پاک تے سمجھ آگئی پیداش رو کیا جاندہ ہے جنہیں جی میں کہا حضور دی پیداش مبارک ہوئی ہے جنہیں جی تے میں کہا روضہ کیوں بناندے ہو جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا پھر روضہ کیوں بناندے ہو جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا پھر روضہ کیوں بناندے ہو جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا پھر روضہ کیوں بناندے ہو جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا روضہ کیوں بنایا جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا روضہ کیوں بنایا جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا روضہ کیوں بنایا ہے جنہیں حضور پیدا ہوئے نے میں کہا پھر روضہ کیوں بنایا ہے ساری رات میں سے نہیں لگیا یہ حضور پیدا ہوئے نے پھر روضہ کیوں بنایا ہے روضہ ولادت دی دلیل یہ ولادت دی دلیل نہیں ولادت کی علامت نہیں ولادت نو ظاہر نہیں کرتی
خا لکھی ہوئے تے بخاری ہوندی ہے، میم لکھی ہوئے تے مسلم ہوندی ہے۔ روضہ جڑا ہے علامت ولادت دی نہیں، پنگوڑا بنا دے، پنگوڑا تے ولادت دی علامت سمجھی جاندی ہے۔ روضہ بنانا کی دی علامت ہے، انکا میتن، عقیدہ ساڑھا ہے، تسینہ توڑا ہے، بیج توڑا ہے، روضہ تو سو بنایا ہے، عقیدہ ساڑھا ثابت ہو رہا کیڑا انکا میتن و انہم میتون۔ یہ سمجھنا آئے تو قرآن کا دوسرا مقام وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات۔ یہ ایٹا جملہ پیارا ہے جڑے مولوی دے متے دے لگ جائے مولوی مر جائے افئن مات۔ یہ تو کسا لکھ کے نا بازار جلا دو جو مولوی تھلوں لگ جائے تو میں نے پھاڑ لیا اور ربیع الاول نو کسی بھی چوک اندر اے آیت مبارکہ لکھ کے لا دو۔ 2 سال 3 سال پہلے کمال یہ شہر اتنا تبدیل کی تھی، میں کہتے 5-7 آیتاں لا دو، جلوس جو لگنا ہے تسی بھی استقبال کرو۔ میں تو جشن پاک دا جلوس لگنا ہے تسی استقبال کرو۔ گوانڈی پیارے محبوب اگر گھر کو لنگن دے پھر ہے برات برات اللہ دے لوگ پانی نہیں پہ باندھے۔ میں کہتے تو آٹے گھروں کو روڈ تو جلوس لگنا ہے تو تسی تھوڑا جا استقبال کرو۔ قرآن دے استقبال اندر آیات لکھو، قرآن پاک دی آیات لکھیاں ہون تو پڑھن گے تو ثواب تو ہمیں ملے گا۔ میں کہا اے آیات لکھنی آنا میں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آیات لکھ کے نا چلے نہ لکھو، ترجمہ شرفائے جلوس خود کرتے جائیں، ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا۔ پھر دوجی آیت اگلے بازار جدو پہنچن پھر لکھو قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ جدو تیسرے بازار لکھو تے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ پیاری جی آیت لکھو جڑی کیڑی تسی دسی جاؤ میں کہ انما یقرب المسجد الحرام۔ وہ جناب یہ خیر آیت تو نہ لکھ سکے دو آیات لکھ کے نہ تے ہونا جناب لا ہی سکے۔ سویرے سویرے سارے مولوی نے لکھ دسیا کہ آپ قرآن لکھے دو آیت لکھی ہوئی آن جوابیاں لائیاں نو بینر وابیاں دے یقین جڑ مولوی تھانے ٹوڑ گئے وہ قرآن دیا تا اللہ ہوتے سن لگنا ترجمہ بھی نہیں کیتا۔ میں ترجمہ نہ کرے آجے کہ یہ نہ وہ 6 مہینے تو مانتے تھی صرف قرآن لکھو، پرچہ بھی کوئی قرآن۔ اب ڈی ایس پی کا میں وہ آخر پرچہ دے ہوگا، پرچہ میں قادہ دیا ہوتے کچھ لکھے ہی نہیں سوائے قرآن میں، نہ تو نام لکھا تنظیم کا، نہ بندے کا، نہ ترجمہ، نہ کوئی نعرہ، صرف لکھا ہے قرآن۔ آقا نے آتا یہ آتا اتارو تے گزرا گیا۔ تو صرف تجربہ کرنا اليوم اکملت لکم۔ یہ جناب روضہ پاک جڑا بھیج لایا کس دی علامت ہے؟ موت پاک دی، موت پاک دی، موت پاک دی۔ کوئی توڑے پر پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ تسی یہ دن کیوں نہیں منان دے؟ اعتراض ہے، سوال ہے، میں جواب عرض کرنے لگا، بات نو کلوز کرنے لگا، آخر طرف لے آنے لگا۔ سوال ہے، اعتراض ہے، جواب دینے لگا چند منٹا اندر کہ تسی یہ دن کیوں نہیں منان دے، تسی یہ جشن کیوں نہیں منان دے، جلوس کیوں نہیں نکال دے، خوشیاں کیوں نہیں منان دے، انداز کیوں نہیں اپنان دے۔ سن لیجئے لوگ دلائل تے پیش کر دینے آدھنے قرآن تو بھی ثابت ہے، حدیث تو بھی ثابت ہے۔ میں عرض کرنا سن لیجئے قرآن پاک تو یہ ثابت ہوندہ تے صدیق عمل کر دے، یہ حدیث تو ثابت ہوندہ عثمان و علی عمل کر دے، یہ صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا، لہذا قرآن تو ثابت ہو سکتا نہیں، حدیث مصطفیٰ اندر دا ذکر نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے تو انہوں دلیلہ دا پتہ ہی نہیں، تو میں کہتا سو دلیل کیڑی ہے؟ جنہیں ابو لہب جڑا ہے، ابو لہب تو انہوں دو چنگا ساڑھے نہ لو
جی میں کہ او کیوں او نے حضور دی ولادت دی خوشی نے لونڈی آزاد کی تھی میں کہ ٹھیک ہے تے پھر تو نہ تو چنگا سی میں کہ کیوں انہوں نے حضور دی ولادت دی خوشی بھی نے لونڈی آزاد کی تھی میں کہ پھر انہوں نے حضور دی ولادت دی خوشی ہوئی میں کہ اگلے سال دوجا سال آیا حضور جب سال عمر ہو گئی حضور پاک دی عمر ہو گئی 1 سال دی انہیں پھر لونڈی آزاد کی تھی میں کہ جب حضور دی عمر ہو گئی 2 سال پھر لونڈی آزاد کی تھی میں کہ نبی علیہ السلام دی عمر ہو گئی 3 سال میں عمر بڑھتی گئی 40 سال تک وہ ہر سال لونڈی آزاد کرتا رہا جڑے نہیں انہیں جنہیں حضور پیدا ہوئے اس دن میں کہ اس دن تو خوشی برادری کرتی ہے ہر سال وہ کام کیا اس نے یہ نہیں کیتا تو میں کہ تسی مہربانی چکے یہ تھوڑا تو میرا غلام چنگا ہے کیوں جڑے او بھی جشن تو انہیں بھی منانا خوشی تو انہیں بھی کیتی ہے نا میں کہ جی جڑے تسی پھر کیوں نہیں کرتے میں کہ تسی کیوں کرتے جڑا غلام نہیں کیتی میں کہ تسی کیوں کرتے جڑا غلام نہیں کیتی تسی کیوں کرتے جڑا غلام نہیں کیتی جڑے تسی کیوں نہیں کرتے میں کہ غلام نہیں کیتی میں کہ تسی کیوں کرتے جڑا غلام نہیں کیتی جڑے وابیوں والے تسی کیوں نہیں کرتے میں کہ غلام نہیں کیتی توڑا دو چنگا اس کی تھی میں کہا ادھو دی چھڑی جدو انہیں کی تھی ساڑھے کو لوگ کام کروانا ہے تو ابو لاب کو پیش نہ کرو ساڑھے کو لوگ کروانا ہے تو پتہ کیڑی جماعت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم پیاری بات ملفوظات ہمارے بزرگ نے لکھا انہیں کہا اینا نالو بابیاں نالو تے بندر چنگا بندر ساڑھے نالو چلو ہن اپنے خلاف کوئی گل بندر تے کسی نے بیان کر سکتا ہے ساڑھے خلاف جو لکھی سن قبول آدھے بزرگ محفل لگی ہوئی تھی میلاد کی محفل پڑھی میلاد پڑھا جا رہا تھا ایک بندر دیوار پر بیٹھا تھا اور وہ جھوم رہا تھا بندر جھوم رہا تھا نالوں نے تبصرہ کیتا ہے بندر سی نا وابی نہیں سی وابی ہو گیا انہیں میلاد دی محفل تے اٹھ پاونائی انہیں کون آئی پاونا تمہیں او جھومدا رہا بندر انہیں بندر جھومدا رہا وہ بندر سی نا وابی نہیں سی میں کہ شکر ہے وابی تو نہیں نا اے شکر ہے وہ وابی نہیں کوئی مسلک تو ہو سوچنا وابی نہیں کوئی مسلک تو ہوگا لیکن یہ ثابت ہوا حضرت صاحب نے وضاحت کر دیا وہ وہابی نہیں تھا وہابی نہیں تھا بندر تھا کوئی اس کا مسلک تو ہوگا بس وہابی نہیں تھا بس اتنا اس کا عمل تھا کہ محفل میں جھومتا تھا کوئی تو تھا کوئی مسلک تو ہوگا ہم شہادت کریں گے تو لیکن مسلک تو بیان ہو گئے چلو شکر ہے وہابی نہیں تھا تبتی اللہ رب نو پتا دینا پدوی زندگی ہونی ہے مولوی آپ لاب دے پاتا جو پانی کرنا تو وجہ ملاد علی جس انگلی نے اس لوڈی ادار کی دیا ہے جو انگلی جہنم میں گئی تو جہنم میں جو پانی چومدا سوار والے دن ایتھوں نو پانی آندا ہے سوار والے دن تو میں کیا قرآن کی آندا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کافر کو ذائقہ بھی نہیں دیتے چکھنے بھی نہیں دیتے پلانا تو دور کی بات ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا تبت یدا دونوں ہلاک ہو جائے وہ لاب کے تم پلانے پہ آ جاؤ محبت کرنے پہ آ جاؤ مجھے بتلاؤ ابو لاب سے بڑا گستاخ رسول کون ہے
ہم کہتے ہیں گستاخ رسول کو جہنم میں پانی نہیں دیا جاتا، تم کہتے ہو وہ گالیاں دینے والا بدبخت ابو لہب اس کو جہنم میں پانی دیا جاتا ہے۔ سن لو وہ گستاخ رسول تھا، اس پر لعنت برسائی گئی ہے قرآن میں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو جہنم میں پانی نہیں ملتا۔ جس جہنم میں ٹھنڈا پانی ملے وہ جہنم نہیں ہوتی۔ وہ گستاخ رسول تھا۔ نفرت کرن دیا ہو دے ساڑھے تو کر دیا پیار کرن دیا ہو دے۔ الیوم اکملت لکم، ہم تو نہیں نگا آج چکو ماشاءاللہ جیڑے آکے بیٹھ، الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بعض لوگاں نے منکی لوگاں نے بعض نے جانوراں دا پرندیاں دے کیتا نا مذہب تے مسلک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک کتاب ہے، پتہ کی لکھا ہے جڑا اے الو ہے نا، الو سمجھا وہ ایک پرندہ نہیں الو، وہ سارا دن سوندا ہے تے ساری رات جاگدا ہے۔ تو پتہ کی لکھا ہے بزرگاں نے لکھا ہے جڑا ساری رات جاگدا ہے حسین دے غم میں جو روندا ہے، ساری رات حسین کے غم میں روتا ہے، سوتا نہیں، سارا دن سوندا ہے جن میں ملا میں سوندا ہے۔ ساری رات یہ الو جاگتا رہتا ہے، کہتا ہے حسین کے غم میں الو روتا ہے، لیکن وہاں بھی نہیں روتا۔ میں کہا ہم نے اسی دن سے چھوڑا ہے جب سے الو نے شروع کیا، صرف الو روئے تھے پٹھا بھی شروع ہو گیا۔ جانوروں کے مذہب نہیں، اگر جانوروں کے مذہب ثابت کرنے پہ آؤ گے پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ توجہ ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اگر عقیدہ اس طرح ثابت کرنے پہ آؤ گے تو بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے، لیکن بات آخر کی طرف لاؤ کہ تسی جشن دا انداز کیوں نہیں بنا دے۔ سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماؤ، 29 سفر آپ ایک جنازے تے تشریف لے گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے واپس پلٹے، آپ کے سر مبارک ہوتے پٹی بنی ہوئی ہے۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرما دیا نے محبوب جی خیر تو ہے، سر مبارک تے پٹی بنی ہے۔ فرما عائشہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ پہلا دن ہے 29 سفر پیغمبر کی بیماری و تکلیف کا، جس دن آپ کو درد پاک شروع ہوا سر پاک میں، نبی علیہ السلام بیمار رہنے لگے۔ اگلے ہی دن آپ کو بخار کی شدت ہو گئی، 12 ربیع الاول کا ادھر ربیع الاول کا چاند چڑھا، ادھر نبی علیہ السلام بیماری میں شدت آ گئی۔ یہ دن لائٹیں کے نہیں ہیں، یہ دن روشنیوں کے نہیں ہیں، یہ دن خوشیوں کے نہیں ہیں، یہ دن بھنگڑے کے نہیں ہیں۔ ان دنوں میں حضور بیمار رہے، ان دنوں میں حضور پاک علیہ السلام پر بخار کی شدت ہے، ایک مرد کے برابر نہیں 2 مردوں کے برابر بخار، نبی علیہ السلام 2 بندوں کے برابر بخار ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیماری بڑھتی گئی، یہ دن سارے بیماری کے ہیں۔ آخر ایسے لمحات آئے، آپ نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی جماعت ہو گئی، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا محبوب جی نہیں کس دی مجال تھوڑے مسلح پانتے آوے، صحابہ منتظر نے فرمایا عائشہ منظرہ اٹھاؤ میرے تے پانی پایا جائے، پانی پایا گیا نہ اٹھ پائے، دوسری مرتبہ
کچھ دیر بعد پھر افاقہ ہوا، فرمایا عائشہ نماز ہو گئی، فرمایا یا رسول اللہ نماز نہیں ہوئی، صحابہ انتظار فرما رہے ہیں، فرمایا اٹھاؤ میرے تے پانی پایا جائے، پانی پایا گیا، محبوب پھر آیا ہے اسی حالت اندر، کچھ دیر بعد پھر افاقہ تیجی باری، فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی ہے، فرمایا محبوب جی جماعت نہیں ہوئی، فرمایا اچھا لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، خوشیاں منانے والوں، جناب بھنگڑے پانے والوں، جھالیاں داڑیاں لگانے والوں، مصنوعی لباس پہننے والوں، سنو تانا دن والوں، تم یہ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ غم میں صحابہ پر غم میں چھائے ہوئے، تم خوشیوں کے دن مناتے ہو، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ دکھ میں ہیں، صحابہ تکلیف میں ہیں، اٹھائیے صحیح البخاری، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، صحیح البخاری کے اندر صفحات پڑھ کے دیکھیے، نبی علیہ السلام بیماری کے ایام پڑھیے، تکلیف کے ایام پڑھیے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نے کہو جماعت کروائے، میرے کو نہیں جایا جا سکے گا، امی ایسا فرما دن محبوب جی صدیق نرم دل نے وہ مصلی پاک کے کھڑے ہو نہیں سکن گے، کسی اور کو کہہ دو جڑا جناب دل دا تکڑا زیادہ ہوئے، اس نے کہہ دو جماعت کرا دے، فرمایا اللہ والمومنون، عائشہ تقرار نہ کرو، اللہ ابو بکر کے علاوہ محمد کے مصلی پہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا، رب انکار کرتا ہے، مومن انکار کر دیں گے، مصطفیٰ کے بعد من النبیین و صدیقین، نبوت کے بعد مقام صدیق کا ہے، خلافت صدیق کے پاس ہے، وسیع صدیق ہے، صدیق کو کہو جماعت کروائے، سیدنا ابو بکر کو حکم آیا، آپ جماعت کے لیے مصلی رسول پر تشریف لائے، اللہ نے محبوب نو آرام دے چھوڑے ہے، آپ نے آنکھ مبارک کھولی، سیدنا علی عباس کول موجود نے، فرمایا علی عباس من سہارا دیو، من مسجد لے کے چلو، ایک آپ نے ہاتھ مبارک علی پاک دے کنیاں دے رکھے ہے، تو جہاں سیدنا عباس دے کنیاں دے رکھے، آپ چل پڑے نے، امی ایسا فرما دیا نے، میں مگروں دیکھے ہے حضور دے پیرہ دی لکیر بن دی جا رہی ہے، پیر زمین تے نہیں ٹک رہے، بھنگڑا ڈالنے والوں، آل الحدیث کی مجبوری پہ غور کرو، یہ تو دن غم کا ہے، یہ تو دکھ بھرا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، ربی الاول کے ایام صحابہ کرام کے لیے پریشانی، ہر وقت مسجد نبی صحابہ سے بھری ہوئی، اللہ خیر کرے، محبوب خیر وفیت سے باہر تشریف لے آئے، مصلی پاک خالی ہو چکا ہے، یہ کسی عام انسان کا مصلی نہیں، یہ اس ہستی کا مصلی ہے، جنہوں ویکنال صحابہ دی بھوک اتر جان دی ہے، صحابہ کرام دیدار تو محروم ہو چکے ہیں، صدیق رضی اللہ تعالی مسلسل جماعت کروا رہے ہیں، توجہ فرمانا آخری دن نے با ملفوظات اندر لکھے ہیں مولانا رضا خان صاحب نے کہ پیغمبر دی وفات 12 ربیع الاول ہوئے، اگر 12 نو ملبت بقول امام عامر رضا خان تو پھر تے مسئلہ حل ہو گیا، وفات دا دن 12 ربیع الاول ہوا، جب 12 ہے تو پھر غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، صحابہ کے آنسوں کا دن ہے، صدیق کے آنسوں کا دن ہے، عمر عثمان ولی کے آنسوں کا دن ہے، 12 ربیع الاول اب تذکرہ ہوگا ملفوظات دی روشنی اندر کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، نماز فجر کا وقت ہوا، یہ 12 ربیع الاول ہے، آخری دن ہے، آپ نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، جی مابو جی پڑھا رہے ہیں، فرمایا ذرا کھڑکی کھولو، میں آخری باری اپنے صحابہ نو ایک لوام، پگڑا ڈالنے والوں ہم سے پوچھو، خوشیاں منانے والوں ہم سے پوچھو، ہم سے سوال کرو، اہل حدیث کے بوڑھو جوانوں علماء کرام اور ماں بہنوں بیٹیوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، آواز جا رہی ہے، پوری دنیا میں یہ ہمارا پیغام پھیلا دو، یہ ہم دن کیوں نہیں مناتے، یہ ہم جشن کیوں نہیں مناتے، یہ ہم بنگڑے کیوں نہیں ڈالتے، ہم گھروں کو گلیوں کو کیوں نہیں سجاتے، چونہ کیوں نہیں بکھیرتے، یہ ناچ گانا جو کچھ ہو رہا ہے پیغمبر کے نام پہ نعوذ باللہ گستاخی کی انتہا ہو گئی ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، عورتیں جناب کلپس بنے ہوئے ہیں، اور ملاد بنا رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، کوئی ملاد پڑھ رہی ہے، ننگے منہ اور ننگے انداز دے اندر عجیب حالات ہیں، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس کام کو روکنے کے لیے رسول اللہ آئے، جن تبلوں کو سرنگیوں کو حدود توڑنے آئے، جن حالات کو ان حالات پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر
گھر کی توجہ فرمائیے، بازاروں کے پہ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے، ایک حدیث بیان کرن دی طرف لے جانا تے بات نو سمجھان دی طرف لے جانا۔ سنن ابی داؤد دی روایت کتاب اللباس دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پکائی، آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت پک گئی ہے، دعوت خان دسترخوان تے لگ گئی ہے، حضور تشریف لے آئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر تو باہر نے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، جو دروازے تے اندر پہنچے، پاؤں مبارک اندر رکھیا، سامنے ایک پردہ لٹک رہا سی، محبوب علیہ السلام نے ویکھیا ہے، پیچھے پلٹ گیا، ماں فاطمہ آواز دے دیا رہی، حضور نے توجہ ہی نہیں فرمائی، واپس پلٹ گئے، سیدنا علی آئے، فاطمہ کو پوچھیا، حضور آئے، سنورما جی آئے، واپس چلے گئے، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، جاؤ حضور نو جا کے عرض کرو، محبوب جی کی ہویا ہے، کیوں واپس چلے گئے، دعوت پک گئی، تیار ہے، تشریف لے آؤ، سیدنا علی تشریف لے آئے، محبوب جی فاطمہ یاد کر رہی آنے، تشریف آئے، پھر واپس پلٹ آئے، فرمایا علی میں جدوں تواڈے گھر داخل ہویا، سامنے دیوار تے پردہ لٹک رہا سی، مدینے دے فلاں قبیلے دے بچیاں نو کپڑا پان نو لگتا نہیں، تے میری بیٹی پردے لٹکائے، سن لیجئے کپڑا اتارو فلاں قبیلے دے گھران در بھیجو، تاں میں محمد مصطفیٰ توڑے گھرا وانگا، کہ آدھے ہو سرکار کی آمد مرحبا سن لو، یہ سائنسدان نہیں آ رہے، یہ سیاستدان نہیں آ رہے، یہ حکمران نہیں آ رہے کہ پھول برسانے سے خوش ہو جائیں، یہ کوئی ایسا طبقہ نہیں آ رہا جو بازار سجانے سے خوش ہو جائیں، یہ وہ ہے جس کے پاس چچا حمزہ آئے تھے، اے محمد مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آیا ہوں، فرمایا چچا میں بدلوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں تو کلمہ پڑھنے سے خوش ہوتا ہوں، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، کس پیغمبر کے بارے میں خوشی مناتے ہوئے یہ سارا انداز اپنا رہے ہوں، سنیے داج نہ 12 ربیع الاول ہے، نماز فجر لئی صحابہ نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا شاہ دروازہ کھول، کھڑکی آپ نے کھولی ہے، مسجد نبی وال جھانک گیا ہے، ایک صحابی مگروں مسبوق سی جماعت نہ رل رہا سی، کہنے لگا انج لگدا سی جی میں رال تے قرآن دا ورق سجیا ہوندہ ہے، مسکرا پہ صحابہ دی نماز صدیق دی امامت بیٹھ کے محبوب مسکرا پہ، پھر تکلیف دی شدت سی، فرمایا عائشہ دروازہ بند کر دو، صحابہ قریب سی نماز توڑ کے حضور دا چہرہ دیکھ لیندے، آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو، صحابہ نماز جاری رکھو، اے آخری دیدار حضور علیہ السلام نے جو صحابہ کرام دا کیتے ہیں، کیٹا خوش نصیب و صحابی جنہوں آخری باری چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دا صدیق پاک اندر نظر آ گیا ہے، نبی علیہ السلام دروازہ بند کروا دیتا ہے، نماز گھر اندر بیٹھ کے حضور نماز فجر پڑھی ہے، یہ آخری دن میں 12 ربیع الاول ہے، جنہاں سورج چڑھے ہے، سیدنا عباس و علی اندر آئے، حضور دی طبیعت نو پوچھ کے باہر گئے، لوگوں نے پوچھا ہے عباس و علی دسو، حضور دی طبیعت سناؤ تسی اندر گئے سو، علی پاک فرمان لگے طبیعت بہتر نظر آندی ہے، عباس فرمان لگے علی تسی چھوٹے ہو، میں عمرج بڑا ہوا، بنو ہاشم سے بغیانوں میں دنیا تو جانے ویکھیا ہے، میں حضور دا چہرہ ویکھایا، آج یا کل حضور دنیا تو چلے جان گے، یہ 12 ربیع الاول ہے جس دن اہل حدیث جشنی بناندہ غم نے صحابہ کرام نے سیدنا صدیق توڑی بہادر بس اجازت لے کے اندر داخل ہوئے، فرمایا محبوب جی طبیعت یہ سناؤ، فرمایا ابو بکر بہتر نظر آ رہی ہے، فرمایا محبوب جی کئی دن ہو گئے میں توڑی بیمار داری رہی ہے، مسجد اندر ہی رہ رہا ہاں، اپنے گھر جڑا مدینے تو باہر نہیں گیا، اجازت دے ہوں میں جاواں تے گھروں ہوا ہوا کئی دن ہو گئے نے، فرمایا ابو بکر جاویں تے جلدی واپس آ جائیں، کیوں ہی صدیق نکلے اماں جی فرما دیا نے، طبیعت حضور علیہ السلام دی اچانک اور اس دے اندر شدت آ گئی ہے، تکلیف دے اندر، فرمایا میں اٹھ کے آپ دے مگر بیٹھ گئی، آپ نے اپنے سینے نال حضور دے سر پاک نو وجود پانو لگا لیا ہے، حضور دے ہونٹ ہلنے شروع ہوئے نے، میں تھوڑا جا قریب ہو کے کان لگائے کی فرما رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا لا تجعلوا قبری عیدا،
میری قبر کو عید نہ بنانا۔ محبوب جی آپ کی قبر کا ماڈل پوری دنیا میں عید بنا دیا گیا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ عبادت گاہ عید کا ذریعہ نہ بنا لینا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازاں دا خیال رکھنا، غلامہ متحدہ دا خیال رکھنا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ لا الہ الا اللہ۔ ان ہاتھ اٹھیا اماں جی فرما دیا نے دایاں ہاتھ مارے نوتا اٹھیا ہے، میرا اچانک ایویں نیچے نو آیا ہے تے ران مبارک تے گریا ہے، میں سمجھ گئی کہ حضور وفات پا گئے۔ میں جلدی نال اٹھی، حضور علیہ السلام دا جسد گھر نو چرپائی تے پایا ہے، یمنی سفید دھاری دار چادر میں دھو صاف کے رکھی سی، ان اٹھایا حضور دے اوپر پا دیتا ہے۔ پھر تیزی نال اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے ول گئیاں، جڑا مسجد نبی ول کھل ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے مدینے کا، یہ 12 ربیع الاول ہے صحابہ کا، یہ 12 ربیع الاول ہے کہ حضور علیہ السلام کی حالت کیفیت کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ سیدہ اماں جی فرمانے میں دروازے پہ پہنچی، زور نہ دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ دوڑے آئے دروازے پہ، اللہ خیر دی کوئی خبر اندروں دے، حضور دی شفا دی۔ صحابہ دوڑے آئے، اماں جی کی ہویا ہے؟ اماں جی نے فرمایا ہے نبی دے پروانے ہو صحابہ، توڑے پیر و مرشد وفات پا گئے، مدینے اندھیرا ہو گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ دلال نبوہ امام بیقی دوہاں کتاب اندر حوالہ موجود ہے، حضور علیہ السلام فوت ہوئے نے، پورے مدینے جا دھیرا چھا گئے، کسے نو ایک دوجہ دا ہاتھ بھی نظر نہیں آندہ۔ رب دسنا چاہتا ہے جس دن نبی جاوے اس دن لائٹنگ نہیں کریں دی، روشنیاں نہیں کریں دیاں، پورے مدینے جا دھیرا چھایا ہے، کیوں نہیں تم لائٹنگ کرتے، کیوں نہیں روشنیاں کرتے؟ آل حدیث و جواب، سوال ہم پہ جواب سن لیجئے۔ پورے مدینے میں دھیرا چھایا ہوا، سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، جھڑا کہے گا اس دی میں گردن اڑا دیاں گا، ہجے دین پوری دنیا غالب نہیں آیا۔ سینہ عمر دے ذہن آیت مبارکہ گھوم رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہجے دین غالب پوری دنیا چ نہیں آیا، حضور نہیں جا سکتے، جائے ہون گے رب الحمد کلام ہون، واپس آ جان گے جو موسیٰ کلیم اللہ گئے سن، جیڑا کہے گا حضور وفات پا کے گردن اڑا دیں گا، صدیق گھروں نکلے، پوچھ کے کیسے اجازت لے کے کیسے گھروں نکلے، رات اطلاع ملی ہے ابو بکر بڑے پیر و مرشد تے فوت ہو گئے۔ ابو بکر نے گھوڑے نو ایڑی ماری ہے، جلدی نال پہنچے، دروازے تے اترے سوارے نو روکیا ہے، اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائی، رو پہ ابو بکر، یہ 12 ربیع الاول، رو پڑے ابو بکر، یہ 12 ربیع الاول، رو پڑے ابو بکر، یہ ہے 12۔ تماشا کرنے والوں، جشن منانے والوں، خوشی منانے والوں، اللہ دا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف امت نو لے کے جا رہے ہو؟ کھولیے قرآن، کھولیے حدیث کی کتاب صحیح البخاری کھولیے، حضور دی موت پاک دے مناظر ذرا پڑھ کے دیکھیے، صحابہ دی کیفیت دیکھیے۔ صدیق رو رہے تھے، نال فرما رہے محبوب جی، جی میں توڑی زندگی پگیدہ سی، جی میں موت پگید ہے، توڑے دے دو موتاں نہیں آن گیاں۔ پھر بار تشریف لے آئے، صحابہ اکرام دی حالت کیفیت ویکھیے، ممبر پہ چڑھ گئے، یہ اینج سمجھ نہیں آئی تے اینج تے کدے کیا کرو، کم از کم اس دن تے جلوس نکلیا نہیں ہوئے گا، پہلے بھی نکلتا ہوگا، بعد بھی شاید نکلتا ہوگا، جو کہ خلاف حقیقت ہے، نہ پہلے نکلتا تھا نہ بعد میں، لیکن میں تجھے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نہ پہلے بھی نکلتا تھا، اگر پہلے نکلتا تھا بعد میں نکلتا بھی ہوگا، اس دن تو نہیں نکلا ہوگا، تم نے تو ظالموں کرونا میں بھی معاف نہیں کیا، قوم مر گئی، بڑے بڑے سنگین دھمکیاں اور ملک افراتفری تھی، لیکن تم نے تو فرض سمجھ لیا، کانفرنسیں بھی ملتوی ہو جاتی ہے لیکن جلوس نہیں ہوتا،
نفل سمجھتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اٹھاؤ جال اقامت جار خان گجراتی کے لکھا ہے جب حضور فوت ہوئے تھے اس دن شیطان گلیوں میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور صحابہ پر غم چھانے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سوائے سارے صحابہ غم میں تھے ایک خوش تھا، وہ کون تھا؟ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ جب حضور نے وفات پائی ہوئے گی میں دسو کتنا خوش ہوا ہوگا شیطان۔ صدیق کی حالت کیفیت فرمایا اے عمر یہ ابو بکر تلوار نعمت پالو من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات انکا میت وإنہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں ایمیں لگتا سی ہونے آتا آسمان تو نازل ہو رہی ہے ہر صحابی باہر مسجد نبی تو نکلتا رہے ہیں تنالے پڑھتا رہے انکا میتون و انہم میتون یہ ہے مدینہ انکا میتون و انہم میتون۔ چلو خلافت کے معاملات حل کیجئے صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ چلو آج جناب بدھ کا دن ہے سوار کو وفات ہوئے منگل گزر گیا بدھ والے دن کون ہے جو محبوب علیہ السلام کو غسل دے؟ اہل بیت کا حق ہے غسل دینے کا۔ فرمایا عباس و علی اور حضرت فضل بن عباس یہ تین اہل بیت میں سے غسل دیں گے اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے غلام سیدنا شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی کی تیاری بھی مدد کریں گے پانی پکڑائیں گے۔ غسل دینے کا فیصلہ ہوا عباس و علی فضل بن عباس نے غسل دیا۔ لات بنانے والے قبر کھودنے والے لات بنانے والے آئے انہوں نے لات حضور کے لیے لات والی قبر تیار فرمائی۔ اب آپ کفن پاک کے بعد کون دفن کرے حضور کو قبر میں کون اترے؟ حضرت عباس سرانے کی طرف فضل بن عباس درمیان میں اور پیروں کی طرف شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں میں حضور کو دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام جسد اثار سوار کو دنیا سے گئے 3 دن صحابہ کرام فردن فردن اندر 10 کی ٹولیاں جاتی رہی اکیلے حضور پر نماز جنازہ ہوتا رہا جماعت کے بغیر۔ ایک دروازے سے داخل ہوتے گئے دوسرے دروازے سے نکلتے گئے۔ نبی علیہ السلام بچے جوان بوڑھے سارے صحابہ دیدار کرتے رہے کیونکہ یہ جسد اثار اگر کئی دن بھی دنیا میں موجود رہے تغیر تبدل تو ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے محمد کا وجود ہے۔ انبیاء کے اجساد کو دنیا جناب زمین نہیں کھا سکتی مٹی اور لکڑی اور آگ کوئی شے نہیں کھا سکتی۔ انبیاء کے اجساد محفوظ رہتے ہیں معصوم رہتے ہیں مامون و محفوظ رہتے ہیں۔ فرمایا آپ کو دفن کیتا جا رہی ہے جنہوں آپ دے اوپر پتھر رکھ دیتے گئے قبر پاک اندر آخری پتھر شیر خدا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ مبارک اندر ہے جنہوں پتھر رکھن لگے پیروں کی طرف حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے فرمان لگے اے علی جی مغیرہ بن شعبہ فرمایا حضور دے پیران دا بند کھولیا نہیں پیران دا بند کیوں نہیں کھولیا؟ فرمایا میرے ہوتے تے غم دی ہے کفیت میرے خیال نہیں رہا۔ سن لیجئے جنہوں غسل دے رہے سن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے پیٹ مبارک نو دبایا ہے جس طرح غسل دین لگے میت دے پیٹ نو دبایا جاندہ ہے جنہوں محبوب دے پیٹ مبارک ہوتے شیر خدا نے ہاتھ رکھ کے دبایا ہے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ بینو خوشبو یہ محسوس ہوئی اس ویلے میں کیا محبوبہ تھوڑی زندگی بھی پکیزہ تھوڑی موت بھی پکیزہ اتنا پکیزہ جسد اطہر محبوب علیہ السلام دا سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمان لگے اے علی جی مغیرہ بن شعبہ فرما پیران دا بند کیوں نہیں یہ کھولیا؟ فرمایا میرے ہوتے دے غام دی
कैफियत सी जरा तुसी उतर आओ हजूर दे मेरे हाथ अंदर पत्थर है कबर अंदर उतर आओ हजूर दे पैरां वल बंद खोलो हजरत मुगीरा बिन शुबा उतरे पैरां वल बंद खोल के हजूर दे पैरां दी तलियां नु इंज मुगीरा बिन शुबा ने ना तकवा जनाब बुग़्ज़ रखो मुगीरा बिन शुबा से ये मुगीरा बिन शुबा साहबी रसूल है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते रास है अमीर मुआविया वाजिबुल इहतराम है सैयदना मुगीरा बिन शुबा वाजिबुल इहतराम है दफन रसूल के वक़्त मुगीरा बिन शुबा हजूर के पैरों की तरफ खड़े हुए नीचे उतरे नबी अलैहिस्सलाम के पैरों की तलियों के साथ हाथ लगा के ऊपर खड़े होकर फरमान लोगो गवार ना पैगंबर के पैरों के साथ आखिरी हाथ लगाए तो मुगीरा बिन शुबा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर रख दिए गए कब्र मुबारक के अंदर मट्टी डाल दी गई कब्र बना दी गई कब्र बना के सहाबा हुजरे मुस्तफी से बाहर निकले हुजरे के सेंदे अंदर आप दे घर दे सेंदे कनु करते अज़वाज मुतारात और सईदा फातिमा तो जरा बैठियां ने सईदा ने आवाज दी बिलाल अनस जी मट्टी डाल आयो भाइयों मट्टी सैयदना फरमाते ने ए फातिमा तो सारा इस तो बगैर बेचारा ही नहीं रहता इंसान लई सुन लीजिए सैयदा फातिमा तो जरा हजूर दी वफात पाक तो बाद 6 माह जिंदा रही ने इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाल नबूवत रवायत बयान फरमाई है किसी औरत ने भी अम्मा फातिमा नु मुस्कुरांदे नहीं वेखिया इतना गम लगा सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते ने मैं इतना याद करता सा हजूर नु रोजाना कोई कम दिन नहीं गुजरे होना है कि मैं सोया होवा ते महबूब दी ख्वाब अंदर मैनू ज़ियारत नसीब ना हुई होए सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी कैफियत पढ़ के देख लीजिए सैयदा फातिमा दी कैफियत फरमा अगर पहाड़ां ते गम नाज़ टुट पैंदा पहाड़ रेजा रेजा हो जांदे अगर ये गम हजूर दी वफात दा फरमाया दिनां ते आ जांदा दिन रात अंदर तब्दील हो जाते इब्ने हशाम ने दे अंदर सीना रवायत मौजूद है वो ऊँटनी वो सवारी जिस पे हजूर सवार हुआ करते थे खाना छोड़ गई चारा छोड़ गई पीना पानी छोड़ गई रोजाना के हजूर के दरवाजे ते पवे कदों निकलन सवार कदों घरों बाहर निकलन सवार मेरे उते सवारों मन जदों कई दिन हजूर पर फिर तशरीफ नहीं सी ले आए ते ऊँटनी ने भी मदीना छोड़ देता है ऊँटनी भी जंगलों पर रुक करके जंगल अंदर ही जाके फौत हो गई है ऊँटनी भी ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकी हमें कहने वालों ये दिन क्यों नहीं मनाते ये मंजर सामने रखो ये मंजर सामने रखो जश्न मनाने वालों ये मंजर सामने रखो जश्न मनाने वालों अम्मा फातिमा दी अक्खां जो आंसू सामने रखो जश्न मनाने वालों सैयदा आयशा के ये आंसू सामने रखो सिद्दीक उमर उस्मान अली हसन हुसैन दा दूर दी चरपाई नाल वफात तो बाद लगे हुए अक्खां जो आंसू बहाना देखते रहो और फिर सानू गिला देना कि असा हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे अगर हम वही काम कर रहे हूँ जो सहाबा का था सहाबा कहते जिन दिनों में गम टूट पड़ा जिन दिनों में मसला खिलाफत के मामलात तय हुए उन दिनों में सहाबा इकराम की आंखों में आंसू हैं रो रहे हैं सहाबा इकराम ये कैफियत है अज़वाज मुतहहरा के मौजूद है बेवा हो चुकी है और तुम कहते हो जश्न क्यों नहीं मनाते कोई जनाब जश्न क्यों नहीं मनाते भंगड़ा क्यों नहीं डालते तुम अहले बिदअत खाने पीने के लिए ये सारी चीजें बनाई है हमने सहाबा के दुख को मसाल को परेशानियों को सामने रखा है जब सहाबा ने ये काम नहीं किया तो हम नहीं करते क्यों अल-यौमा अकमलतु लकुम जिन पर जिनके लिए दीन मुकम्मल हुआ था उन्होंने ये काम नहीं किया और उन पर ये मुसीबत के पहाड़ टूट आए थे इन दिनों में इसलिए हम इन दिनों को इस अंदाज में गुजारते हैं जिस तरह आम दिन होते हैं तो कहना हजूर की विलादत की खुशी किसको नहीं है विलादत की खुशी ही है तो मुता आप
کو مانا، رسول آپ کو مانا، شریعت آپ کی مانی، کتاب آپ کی مانی، سنت آپ کی مانی، اطاعت آپ کی مانی، ایک ایک چیز حضور کی ہم لے کے بیٹھے. ہم آپ کے طریقے کے وارث ہیں، نہ ہم نے حدیث کو چھوڑا ہے، نہ سنت کو چھوڑا ہے، نہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر قائم رہیں گے، اسی پہ جئیں گے اور اسی پہ مریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کی سیرت پر قائم رہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.